میری آج کی پہلی خبر گروپ انشورنس کیس کی اپڈیٹ کے حوالے سے ہے۔ اس کے بارے میں جو لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یہ خبر شیئر کی جا رہی تھی کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے گروپ انشورنس کے حوالے سے، جس میں صاف صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ تمام سرکاری ملازمین کو گروپ انشورنس ادا کرنے کا حکم دیتی ہے اور معزز عدالت نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ دوران سروس فوت ہو جانے والے اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹائر ہو چکے ملازمین کو گروپ انشورنس ادا کرے۔ اس سے پہلے یہ سہولت صرف دوران ملازمت فوت ہو جانے والے ملازمین کو دی جاتی تھی۔ ایسے ملازمین جو دوران ملازمت وفات پا جاتے تھے ان کو گروپ انشورنس کی رقم اس سے پہلے ادا کی جاتی تھی۔ ریٹائرڈ اور آفٹر ریٹائرمنٹ فوت ہونے والے ملازمین کو یہ سہولت میسر نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ڈیٹیل شیئر کی گئی جس میں مختلف اسکیل وائز مختلف اماؤنٹ شیئر کی گئی کہ اس اسکیل سے لے کر اس اسکیل تک اتنی رقم دی جائے اور اس اسکیل سے لے کر اس اسکیل تک کے ملازمین کو اتنی رقم ادا کی جائے، اور ساتھ ساتھ ملازمین کو ایک فیکس نمبر اور ایک ٹیلی فون نمبر دیا گیا تھا کہ اس پر فوری طور پر رابطہ کریں اور رابطہ کر کے اپنی مطلوبہ رقم حاصل کریں۔ تمام ملازمین میں یہ سن کر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ بڑے خوش ہوئے اور سب کے دل میں یہ خواہش جاگی کہ چلیں ان کو بیٹھے بٹھائے اتنی رقم مل جائے گی تو ان کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ملازمین نے ان فون نمبرز اور فیکس نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو کسی سے رابطہ نہیں ہو پایا، وہ فون نمبر بند جا رہا تھا اور فیکس کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ لہٰذا جب سپریم کورٹ سے یہ پتہ کیا گیا اور مختلف ججی صاحبان سے ملاقاتیں کی گئی اور مختلف جو افسران بالا تھے وہ ان سے ملے اور ان سے مل کر انہوں نے یہ کنفرم کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک فراڈ تھا اور صرف ایک جھوٹی خبر بنائی گئی تھی اور بنا کر ملازمین میں یہ خبر پھیلائی گئی تھی، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی کو گروپ انشورنس کی رقم کی ادائیگی نہیں کی جا رہی ہے۔ گروپ انشورنس کے حوالے سے جو اصول پہلے سے طے کردہ تھے ابھی بھی وہی اصول جاری ہیں اور مزید کسی بھی قسم کی کوئی اپڈیٹ اس حوالے سے ابھی تک نہیں آئی۔ لہٰذا یہ بات فراڈ اور جھوٹ ثابت ہوئی اور صرف ملازمین کے جذبات سے کھیلا گیا۔ اگلی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہزاروں آئی ٹیز اور فزیکل ٹیچرز کے حوالے سے ہے کہ بہت سارے آئی ٹیز ایلیمنٹری سکولز میں جاب کر رہے ہیں، جبکہ ایلیمنٹری سکولز میں جن سکولز میں وہ جاب کر رہے ہیں وہاں پر کمپیوٹر لیب کا وجود نہیں ہے، اور فزیکل ٹیچرز جہاں ایلیمنٹری سکولز میں جاب کر رہے ہیں وہاں پر کسی بھی قسم کا پلے گراؤنڈ نہیں ہے، نہ ہی وہاں پر کوئی کٹ وغیرہ موجود ہے جس سے وہ ہیلپ لے کر اسکول کے بچوں کو فزیکل ٹریننگ دے سکیں۔ لہٰذا انکشاف یہ ہوا ہے کہ وہ آئی ٹی ٹیچرز اور فزیکل ٹیچرز اپنے کام کے علاوہ تنخواہ لے رہے ہیں اور جو ان کا اپنا ذاتی کام ہے وہ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے پاس اس سے ریلیٹڈ ایکوپمنٹ موجود نہیں ہے۔ اب تمام فزیکل ایجوکیشن کے ٹیچرز اور تمام آئی ٹی ٹیچرز کو ایسے اسکول سے دوسرے اسکولوں میں منتقل کیا جائے گا جہاں پر یہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں تاکہ وہ اپنا بیسک کام جو ہے جس کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے اس کو کر سکیں اور اس کو سر انجام دے سکیں۔ لہٰذا ان کو وہاں سے شفٹ کیا جائے گا اور دوسرے اسکولز میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اب میری جو اگلی خبر ہے وہ اپلیکیشن فار ایکسٹینشن ان کانٹریکٹ آف ایس ایس سیز کے حوالے سے ہے۔ یہ خبر ان تمام ایس ایس سیز کے حوالے سے ہے جو 2014 سے 2018 کے دوران اپوائنٹ کیے گئے اور ان کو ریگولر نہیں کیا گیا۔ ان کا کیس چل رہا تھا اور ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ تمام ایس ایس سیز پہلے پی پی ایس سی کا پیپر دیں، جب وہ پی پی ایس سی کلیئر کر لیں گے تو پھر ان کو ان کی سیٹ پر ریگولر کیا جائے گا، ادروائز وہ کانٹریکٹ پر ہی کام کرتے رہیں گے، اور ان کا کانٹریکٹ ٹائم بائی ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا جاتا رہا ہے اور اب بھی ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ایکسپائر ہونے کے قریب ہے۔ تو اب یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ تمام ایس ایس سیز اپنے کانٹریکٹ کی ایکسٹینشن کے لیے اپلیکیشن فارورڈ کریں تاکہ ان کے کانٹریکٹ پیریڈ کو ایکسٹینڈ کیا جا سکے اور ان کی جاب سیکیور رہے۔ ایس ایس سیز کو تو ریگولر نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کو ریگولر کرنے کا نیئر فیوچر میں کوئی ارادہ نظر آتا ہے، لیکن رانا سکندر حیاء صاحب نے کہا ہے جو بھی ایس ٹی آئی اچھا پرفارم کرے گا اور وہ اچھی پرفارمنس دکھائے گا اس کو ہم نہ صرف اس کا کانٹریکٹ بڑھا دیں گے بلکہ اس کو ریگولرائز بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی بہت سارے ایس ایس سیز جو بہت عرصے سے ورک کر رہے ہیں ان کو پرماننٹ نہیں کیا جا رہا، لیکن جن ایس ٹی آئیز کو ابھی بھرتی بھی نہیں کیا گیا ان کے حوالے سے یہ خبر آ گئی ہے اگر وہ اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں تو نہ صرف ان کا کانٹریکٹ پیریڈ بڑھا دیا جائے گا بلکہ ان کو ریگولر بھی کیا جا سکتا ہے۔ میری اگلی خبر ہمارے وردی سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن کے حوالے سے ہے جنہوں نے سینٹرل ماڈل اسکول ریٹیگن روڈ لاہور کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے اسٹوڈنٹس میں یونیفارمز تقسیم کیے۔ یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی۔ اس بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سرکاری اسکولز میں چھاپہ مار ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ مختلف اسکولز میں اور مختلف اضلاع میں مختلف آفیسرز وزٹس کر رہے ہیں اور یہ وزٹ سرپرائز ہیں۔ کسی ڈسٹرکٹ میں اے سی کا وزٹ ہو رہا ہے تو کہیں ڈی سی کا، کہیں ڈپٹی وزٹ کر رہے ہیں، کہیں اے ایوز بار بار اسکولز میں سرپرائز وزٹس کر رہے ہیں۔ ٹیچرز کی ڈائریز چیک ہو رہی ہیں، ٹیچرز کے لیسن پلانز چیک کیے جا رہے ہیں، کلاس رومز کا باقاعدہ وزٹ کیا جا رہا ہے، بچوں کی ریڈنگ رائٹنگ ایبیلٹیز کو چیک کیا جا رہا ہے۔
اسکول ہیڈز کا آڈٹ کیا جا رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نوٹس کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بچوں کی ہوم ورک کاپیز بھی چیک کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں تمام ٹیچرز کو میرا ہمدردانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی کلاس میں ہر چیز کو کمپلیٹ رکھیں۔ آپ کی کلاس میں ایجوکیشنل کیلنڈر لگا ہوا ہو، آپ کی ٹیچرز ڈائری کمپلیٹ ہو اور ہر وقت وہ آپ کے ٹیبل پر پڑی ہوئی ہونی چاہیے، اور پھر جو بھی سبق آپ پڑھا رہے ہیں، جس دن کا جو بھی لیسن آپ کا ہے، اس کا لیسن پلان بھی آپ کے ٹیبل پر لازمی موجود ہونا چاہیے، اور جو بھی لیسن آپ پڑھا رہے ہیں اگر اس سے متعلقہ AV8 آپ کے پاس موجود ہوں، لائک چارٹس یا کوئی کارڈز وغیرہ چھوٹے موٹے، یا پھر کوئی ایسی چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ نے کلاس میں اسٹڈی کے دوران کنڈکٹ کروائی ہے جو آپ کے بچوں کو انگیج کرنے کے لیے یوزفل ہے، تو اس سے آفیسر کو اچھا امپریشن جاتا ہے۔ اور اسپیشلی آپ جب بھی کچھ پڑھائیں تو آپ اس کا پکٹوریل ایویڈنس اپنے پاس لازمی رکھیں۔ پکٹوریل ایویڈنس سے مراد مطلب آپ نے جب بھی بورڈ پر کام کروانا ہے تو آپ اس کی پکچر لیں اور اس کو اسکول گروپ میں لازمی شیئر کریں، اور پھر اگر کوئی چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ کروائیں کلاس میں تو آپ اس کی چھوٹی سی ویڈیو لازمی بنا لیں تاکہ وہ پکٹوریل ایویڈنس کے طور پر آپ کے پاس موجود ہو۔ اگر کوئی آفیسر کسی بھی قسم کا آبجیکشن کرے تو آپ اس کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کلاس میں کام کروایا ہے۔ میری یہ ہیبٹ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ کلاس میں اچھا کام کرتا ہے تو میں لازمی اس کی پکچر بنا کے ود کاپی گروپ میں شیئر کرتی ہوں، واٹس ایپ گروپ میں، تاکہ اس بچے کو اپریشیٹ کیا جا سکے۔ تمام جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں اور وہ پیرنٹس بھی اس کو اپریشیٹ کریں، اور اس سے بچے کو موٹیویشن ملے اور بچہ آگے مزید اچھا کام کرنے کی کوشش کرے، اور اس بچے کو بیٹ کرنے کے لیے دوسرے بچوں کو بھی موٹیویشن ملے اور آپ کے پاس آپ کی محنت کا پکٹوریل ایویڈنس آ جائے۔ اب چلتے ہیں آج کی خبروں کی طرف۔ رانا سکندر حیات صاحب نے اپنے فیس بک پیج پر یہ پوسٹ شیئر کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ STI پورٹل کریش کر گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لارج نمبر آف اپلیکیشنز اس پہ آ گئی ہیں، تقریباً 25,000 پروفائلز اس پہ کریٹ کی جا چکی ہیں۔ رانا سکندر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم سب کو ایکول اپرچونٹی دینا چاہتے ہیں کہ جو اس کے لیے ولنگ ہے وہ اس پر لازمی اپلائی کریں، تو اس لیے اس کی ڈیڈ لائن، اپلیکیشن کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو 30 جنوری تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اور اب ہم نئی اسکول مینجمنٹ کاؤنسلز کے مالی اور انتظامی امور سے متعلق تفصیل سے بات کریں گے۔ تو اس کے قواعد و ضوابط میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے کی طرح اب بھی اسکول کے جو سربراہ ہیں یعنی اسکول ہیڈ، وہ SMC کے چیئرمین کی حیثیت سے میٹنگ کی صدارت کیا کریں گے، اور ہر منتھ میں SMC کی پہلی میٹنگ ایک ہفتے کے اندر اندر منعقد کر لی جایا کرے گی، اور SMC کی میٹنگز ہر سہ ماہی میں ہوں گی، جبکہ ضرورت کے تحت خاص میٹنگز بھی طلب کی جا سکتی ہیں۔ میٹنگ کی جگہ اسکول ہی ہوگی، اسکول کے علاوہ کہیں بھی میٹنگ منعقد نہیں کی جائے گی، اور اجلاس کے فیصلے ووٹنگ کے ذریعے کیے جائیں گے، یعنی جتنے بھی اس کے ممبرز ہیں وہ ووٹنگ کیا کریں گے اور پھر کسی بھی اجلاس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اگلی بات کہ مالی امور اور اسکول فنڈز کی دیکھ بھال اسکول فنڈز درج ذیل ذرائع سے حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے NSB سے یعنی نان سیلری بجٹ سے، پھر کمیونٹی سے جمع شدہ عطیات سے، یعنی اب کمیونٹی سے بھی عطیات یعنی ڈونیشنز جمع کیے جائیں گے جس سے اسکول کا بجٹ مینج کیا جائے گا، اور پھر مختلف ڈونر سے امداد بھی لی جائے گی جس سے اسکول کو مینج کیا جائے گا۔ فنڈز کا استعمال اسکول کی مرمت کے کام آئے گا، سہولیات کی ترقی کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ فنڈز کا جو استعمال ہے وہ تعلیمی مواد کی خریداری کے لیے بھی ہوگا، اور وہ کام جو پہلے سے منظور کر لیے گئے ہیں ان کے لیے اس فنڈ کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور مزید یہ کہ مالی شفافیت کے لیے آڈٹ کا نظام لایا جا رہا ہے۔ 3 سطحوں پر آڈٹ ہوگا۔ پہلی سطح اندرونی آڈٹ، یعنی جو کمیٹی بنائی گئی ہے SMC کمیٹی جو اسکول کی سطح پر بنائی گئی ہے وہ اسکول کا آڈٹ کرے گی۔ دوسرے نمبر پر جب آڈٹ ہوگا تو وہ ضلع لیول پہ ہوگا، یعنی آڈٹ کمیٹی ضلع سطح پر 30 سے 40% SMCs کا آڈٹ کرے گی۔ اس کے بعد تیسرے درجے پر جو آڈٹ کیا جائے گا وہ ڈپارٹمنٹل ہوگا، یعنی محکمہ جاتی آڈٹ کمیٹی ایک آزاد آڈٹ فرم کے ذریعے صوبائی سطح پر 5 سے 10% SMCs کا آڈٹ کرے گی۔ اور پھر اساتذہ کی سلیکشن کمیونٹی سے بھی ہوگی۔ اساتذہ کی بھرتی کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی، شفاف اور میرٹ پر مبنی عمل کے تحت بھرتی ہوگی۔ منتخب اساتذہ کو اسکول کے ہیڈ کی جانب سے عارضی بنیادوں پر تقرری کے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ جس طرح سے پہلے کالج لیول پر CTIs کی بھرتی کی جاتی تھی، بالکل اسی طرح سے اب گورنمنٹ اسکولز میں اب STIs کی بھرتی کی جائے گی، اور اس کی باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس کا سربراہ ہیڈ ہوگا، اور اس کے ساتھ AU بھی شامل ہوگا اور اسکول کونسل کے ممبرز بھی شامل ہوں گے جو مل کر اس تقرری کا عمل جو ہے اس کو مکمل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر ہے کہ سرکاری اسکولوں کو فی قسط 25-25 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس فنڈ کو اسکول مینجمنٹ کونسل کی منظوری سے خرچ کیا جا سکے گا۔ اس فنڈ کو لازمی طور پر سائنس لیب کی اپ ڈیٹیشن، رنگ و روغن اور نئے کمروں کی تعمیر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، تاکہ سائنس لیب کی اپ ڈیٹیشن کے بعد بچے ایکسپیریمنٹیشن سے آشنا ہو سکیں اور وہ مختلف ایکسپیریمنٹس کر سکیں اپنے اسکول میں اور اچھی چیزیں سیکھ سکیں۔ اور پھر اگلی بات کہ 25 لاکھ روپے کی رقم نان سیلری بجٹ سے الگ دی جائے گی۔ اسکولز کو ہر 3 ماہ بعد NSP روٹین کے ساتھ ملتا رہے گا، اور 25 لاکھ روپے کا فنڈ اسکولز کو صرف ایک ہی بار دیا جائے گا۔ اس کے بعد ریگولر بیسس پر جو NSP آتا ہے صرف وہی آئے گا۔
اور فنڈز خرچ کرنے کے لیے پیپرا رولز میں بھی رعایت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے اسکول کونسل کو صرف 2 لاکھ خرچ کرنے کی اجازت تھی اور خرچ ادا کرنے کے لیے اسکول سربراہان کو بھاری ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا تھا، جو کہ اب اومٹ کر دیا گیا ہے۔ اب ہیڈز کو ٹیکس پے نہیں کرنا پڑے گا۔ اگلی خبر رحیم یار خان کے ایک اسکول کی ایکسپلینیشن کے حوالے سے ہے، جہاں ایک فیلڈ آفیسر نے وزٹ کیا۔ آفیسر کا نام ظفر اقبال رانا مینشنڈ ہے اور انہوں نے اپنے وزٹ کے دوران جو چیزیں نوٹس کی وہ کچھ یوں تھیں۔ ایک اسٹوڈنٹ نے گیٹ اوپن کیا، کلاس 4 کا کوئی بھی ملازم گیٹ پر موجود نہیں تھا اور تمام سٹاف ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور سٹاف اپنی اپنی کلاسز میں موجود نہیں تھا۔ ECC روم میں 5th کلاس کو بٹھایا گیا تھا۔ EC ٹیچر نے پورٹ فولیوز نہیں بنائے ہوئے تھے اسٹوڈنٹس کے، اور EC کلاس کا ٹائم ٹیبل بھی کلاس میں نہیں لگا ہوا تھا، اور اسکول میں مختلف جگہوں پر جو چارٹس لگے ہوئے تھے ان میں گرامیٹیکل مسٹیکس تھیں، اور جس طرح سے EC کے کارنرز بنانے کی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اور EC ٹیچرز کو اس کی باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے، اس حوالے سے EC کے کارنرز نہیں بنائے گئے تھے۔ EC کلاس کا ایکوپمنٹ کمپلیٹ نہیں تھا، نہ تو EC کلاس کا ایکوپمنٹ کمپلیٹ تھا اور نہ ہی اس کو پراپر طریقے سے ارینج کیا گیا تھا، اور تمام کلاس روم بکھرا ہوا تھا اور گندا تھا، اور انچارج کا بیہیویئر بھی ان اپروپریٹ تھا۔ اس حوالے سے نہ صرف اسکول ہیڈ بلکہ EC ٹیچر، کیئر گیور اور کنسرنڈ AEO کی بھی ایکسپلینیشن کر لی گئی ہے۔ ان چاروں کو ریٹن ایکسپلینیشن دینے کا آرڈر جاری کیا گیا ہے اور ان چاروں کو آفس آنے کے لیے پابند کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آ کر اپنی ریٹن ایکسپلینیشن دیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اور اگلی خبر رحیم یار خان کے ایک اور اسکول کی ہے جس کو ECC روم کے حوالے سے وزٹ کیا جانا تھا۔ ظفر اقبال رانا صاحب نے اس اسکول کو وزٹ کیا اور وزٹ کے دوران انہوں نے جو آبزرویشنز ریکارڈ کی وہ کچھ یوں ہیں۔ EC کی ٹرین ٹیچر موجود نہیں تھی، نہ تو وہاں پر EC کا ٹرین ٹیچر موجود تھا اور نہ ہی اسٹوڈنٹس کے پورٹ فولیوز تیار تھے۔ EC کا جو ٹیچر تھا وہ کلاس روم سے غیر حاضر تھا اور اسٹوڈنٹس کلاس کو کنٹرول کر رہے تھے۔ دی گئی ہدایات کے مطابق EC کا ٹائم ٹیبل نہیں بنایا گیا تھا اور نہ ہی اس کو ڈسپلے کیا گیا تھا کلاس میں۔ EC کی کلاس ٹیچر کا بیہیویئر بھی انسیٹسفیکٹری تھا اور کلاس روم کے ارینجمنٹس مکمل نہیں تھے۔ ہیڈ ماسٹر کو EC پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ بھی معلومات نہیں تھیں، نہ ہی کیئر گیور کو اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ یہ ایک ہائی اسکول ہے جس کی ہیڈ کی ایکسپلینیشن کی گئی اور ان کو آفس میں بلا لیا گیا ہے کہ وہ ریٹن ایکسپلینیشن دیں کہ ایسا کیوں کیا گیا، انہوں نے اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کیوں کیا۔ اور اگلی خبر یہ کہ تمام آؤٹ سورس ٹیچرز کے آرڈرز جاری ہو رہے ہیں۔ تمام ٹیچرز اپنا SIS چیک کرتے رہیں اور ٹائملی اپنے آرڈرز کو سکین کر لیں۔ جن ٹیچرز کا پروفائل ویریفائی نہیں ہے وہ لازمی اپنا پروفائل ویریفائی کر لیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔